شاہد صاحب اصل میں اب جو یہ سچویشن ہے نا، ایک آپ نے اتنا لمبا وقت دیا اور اس وقت میں ریزلٹس اچھے نہیں آ رہے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2023 کے بعد جب ان کو کپتانی سے ہٹایا تھا تو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ یہ ٹیم آج برا کھیل رہی ہے، پہلے یونٹی کی وجہ سے اچھا کھیل رہی تھی. جب شاہین کو موقع ملا تھا، یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے ان کو کپتان ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ جب موقع ملا تھا تو پورا دیتے. وہاں بابر کو کپتانی ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی یہ سب سلسلے چلتے رہے اور پاکستان میں مجھے تو ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ کوئی کسی کو کپتانی آفر ہو وہ کہتے کہ نہیں جی میں کپتانی نہیں کرنا چاہتا، آپ کسی اور کو دے دیں. ایسا ہوا ہے کبھی؟ مجھے تو یاد نہیں پڑا. مطلب ایک دو کیسز میں ایسا سننے میں تو آیا ہے کہ جب یونس خان کو بیچ میں کہا تھا انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرنا چاہتا. اس طرح کے 2-3 انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں. یاد نہیں آتا کہ کپتانی کوئی منع کرے گا. بابر اعظم کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ظاہر ہے وہ او ڈی آئی ورلڈ کپ سے ناکام ہو کر آئے تھے. انہیں پتا تھا کہ ان کے بہت سے پلیئر نہیں چاہتے کہ وہ کپتان ہوں یا ان کی پرفارمنس سے ان کو گلا تھا، اور اس میں 2-3 پلیئر تھے. مجھے ایک ٹاپ آفیشل نے ڈیورنگ ورلڈ کپ بتایا تھا کہ نہیں بابر اعظم کے خلاف 5-6 پلیئر کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کپتانی ایز پلیئر کھیلنا چاہیے. جب یہاں تک ہو چکا تھا اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ کپتانی قبول کی. آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ ایک آبویس کینڈیڈیٹ نظر آ رہا ہے محمد رضوان، یا تو اوپنلی بول دیں کہ نہیں جی محمد رضوان بوڑھا ہو چکا ہے، محمد رضوان کچھ اور اس کے ساتھ پرابلم ہے، ہم محمد رضوان کو نہیں بنائیں گے. اور ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا ایک دم انوکھی کوئی چیز آ جائے گی کہ کسی ینگسٹر کو بنا دے کہ جی یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یاسر کی طرف پھر سے بڑھتے ہیں. یاسر مجھے بتائیے گا آپ کی کیا ٹیک ہے پہ؟ دیکھیں میں بات کر رہا تھا مگر وہ آواز کٹ گئی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر یاد ہو جب ورلڈ کپ T20 ختم ہوا تھا تو گیری کرسٹن نے ایک رپورٹ اپنی کی تھی جس کی وجہ سے جس کو ہم سب لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جو انڈر دا کارپٹ پی سی بی نے کر دی ہے اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ جو انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی اسپیشلی بابر کی کیپٹنسی کو لے کر، کیونکہ انہوں نے انگلینڈ میں بھی دیکھا ان کی کپتانی کو جو انگلینڈ میں 4-0 یا جو بھی جتنے بھی میچز سے آ رہے تھے اور پھر ورلڈ کپ میں جا کے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس رپورٹ کا جو ہے وہ اب چیز ہوئی ہے کہ ان کو کپتانی سے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ بابر از ناٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کپتانی کے لیے. آلریڈی وہ 3-4 سال سے کپتانی بھی کرتے رہے. اور دوسرا لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ گیری کرسٹن جو ہیں اور یہ جیسن گلیسپی جو ہیں وہ سسٹم میں رنگے گئے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا. دیکھیں آپ بلکہ جو پہلا ٹیسٹ تھا بنگلہ دیش والا اس میں انہوں نے جیسن گلیسپی نے جب دیکھا کہ شاہین ایون کتنا بڑا نام کبھی بھی ان کو ڈراپ یا بٹھایا نہیں گیا، تو جب انہوں نے دیکھا اس میچ میں بھی کہ اس لیول کی ان کی پیس بھی نہیں آ رہی تھی اور اتنا افیکٹو بھی نظر نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے چلو بہانا یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ریسٹ کرایا گیا، فیملی کے پاس بھیجا گیا، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اتنے افیکٹو نظر نہیں آ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈیسیژن لینا پڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے اور اب یہ ڈیسیژن لے لیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر پلاننگ ان کی کیا ہے کہ شارٹ ٹرم گول پہ جاتے ہیں، لانگ ٹرم گول پہ جاتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ باقی ٹیمیں جو ہوتی ہیں انگلینڈ کو اگر آپ دیکھ لیں، انگلینڈ اپنے کپتانوں کو جس طرح ہیری بروک کو وائٹ بال کے لیے تیار کر رہے ہیں، ان کے بٹلر اب ان کے ریٹائر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح کا آپ دیکھیں پاکستان کس طرف جاتا ہے. یا تو رضوان کی آپشن آپ کے پاس ابھی امیڈیٹ آپشن ہے، مگر ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن بہت کم ہے. دوسرے ملکوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس لیڈرز یا کپتان میٹیریل بہت ہوتے ہیں. ہمارے پاس اس چیز میں ہم تھوڑی لیک کرتے ہیں. بالکل لیک کرتے ہیں. وہی آبویس چوائس وہی نظر آتی ہے رضوان کی، باقی آپشن کم ہے. آپ کیپٹن بنائیں رضوان کو اور اس کے ساتھ ایک ایسا وائس کیپٹن بنا دیں مستقل بنیادوں پر. ایسا نہ کریں کہ اس کو وائس کپتان کو بھی تھوڑے دن بعد آپ چینج کرتے رہیں. رضوان کو کپتان بنائیں اور آپ کی نظروں میں جو مستقبل کا کپتان ینگسٹر ہو سکتا ہے اس کو آپ ایک چانس دیں. ریگولر اس کو وائس کپتانی کروائیں تاکہ وہ سیکھ سکے. 2-3 ینگسٹر ہیں جن میں ایک شاداب کا بھی نام آتا ہے، حارث کا بھی نام آتا ہے، سائم ایوب کا بھی نام آتا ہے. شاداب کی اس وقت جگہ نہیں بنتی وائٹ بال کرکٹ میں، حارث کی جگہ نہیں بنتی اس دفعہ وائٹ بال کرکٹ میں. ابھی چیمپئنز کپ میں بھی اس نے کوئی بڑا اسکور نہیں کیا، کوئی وننگ ناک نہیں کھیلی. سائم ایوب وہ بھی مستقل چانس اس کو T20 میں مل رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں منوا سکا ابھی تک. ابھی اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرکٹ میں رکھا ہوا ہے اس لیے کہ اس نے 50 بنایا ہوا تھا بنگلہ دیش کے خلاف. واٹ اباؤٹ آغا سلمان؟ اب آغا سلمان کو ایک آپشن نظر آتا ہے، لیکن آغا سلمان بھی اتنا ینگ تو نہیں ہے کہ 24-25 ہو کہ جو اس کو آگے لے کے جا سکے، لیکن وہ ایک اچھی یوٹیلیٹی کرکٹر ہو سکتی ہے. دیکھیں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن اچھا اب نا کرکٹ کے بعد دونوں سے میرا یہ سوال ہے، بعض ہلکے اب یہ بات کرنے لگے ہیں کہ دیکھیں گیری کرسٹن تو یہ کہہ رہے تھے یاسر کہ خبریں یہ آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق کہ گیری کرسٹن چاہتے نہیں تھے کہ یہ ون ڈے کی کپتانی چھوڑے، وہ T20 کے کیپٹن چینج کرنے میں انٹرسٹڈ تھے.
اب کرکٹ کے بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ آنے والی سیریز آسٹریلیا کی تھی، اگر یہیں کوئی زمبابوے، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ وغیرہ کی سیریز ہوتی تو شاید بابر کپتانی نہ چھوڑتے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ذرائع تو آپ کے چلے ہوں گے، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ان کو ایک کپتانی کی آفر تھی یا نہیں تھی، مگر کپتانی تو دونوں میں آپ کی مائنڈ سیٹ اور آپ کا جو آئی کیو یا چیزیں ہوتی ہیں ڈیسیژن کرنے کی، جو آپ کی انسٹنٹلی آپ ڈیسیژن کرتے ہیں گراؤنڈ میں، تو وہ تو آپ کو نظر آ گئی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں کہ ان میں وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کر سکیں. سلیکشن کا ایشو جو ہوتا تھا پلیئرز پہ جب ان کی بات ہوتی تھی، اور اسپیشلی دیکھیں یہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پچھلے کچھ 3-4 سال میں پلیئر پاور اتنی بڑھ چکی تھی جس کی وجہ سے نہ ہی آپ کے بینچ اسٹرینتھ تیار ہو سکی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو سابق چیف سلیکٹر محمد وسیم نے بھی آ کر کہا کہ وہ کنونس کرتے رہے نئے لڑکوں کو اگر ٹرائی کرنا ہے یا اپنے بینچ اسٹرینتھ بنانی ہے، تو کبھی بھی ان پہ وہ ایگری نہیں کر سکے. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو کہ پائل اپ ہوتی جا رہی تھی کہ الٹیمیٹلی اب دیکھیں ہمارے کوچز میں اتنی یہ جو پیچھے پاس میں کوچز رہے ان میں اتنی کریج نہیں تھی، میں یہ کہوں گا کہ وہ انہوں نے اس طرح کا ڈیسیژن لیا. اب یہ فورن کوچز اسٹیبلش ایک نامی گرامی کوچز آئے ہیں جس طرح وہ ڈیسیژن کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ایک بہتری کی طرف جائے، بجائے اس کے کہ آپ نے اولڈ اسکول کرکٹ جس طرح ہم پچھلے 4-5 سال سے کھیلتے آئے ہیں اس کو اب تھوڑا ہمیں چینج کرنا پڑے گا ایگریسو. کیونکہ آپ کو جب ابھی جو ون ڈے ٹورنامنٹ بھی ہوا ہے، دیکھیں آپس میں آپ کھیل کے پرفارمنسز اچھی کر یہ بڑا اچھا لگتا ہے، مگر کیا یہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پلیئر بڑی ٹیم کے پلیئرز کو انڈر پریشر لا سکیں گے جب یہ جوفرا آرچر یا اس طرح کے مارک ووڈ یا اس طرح کے بالرز کو کھیلیں گے، یا اگر ہمارے بالر اس ٹاپ کوالٹی بیٹسمینوں کو بالنگ کریں گے، کیا ان کو انڈر پریشر لے کر آ سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے.